السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے اور سلام کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، بہت مہمان نواز تھے، تو مہمانوں کی آمد پر خوش ہوئے اور ہم مہمانوں کی آمد پر پریشان ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ لیکن جب انہوں نے کھانے کی طرف اور گوشت کی طرف جو ان کے لیے تیار کر کے لائے تھے ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو شبہ ہوا کہ شاید یہ کسی بری نیت کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے کھا نہیں رہے۔ تو فرشتوں نے ان کو فوراً بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ ہم سے نہیں ڈریں، ہم آپ کو ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے بڑھاپے کے باوجود ایسی خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ انہیں یقین نہیں آیا اس خوشخبری پر، یعنی کیسی انہونی بات ہے، یہ انہونی خوشخبری ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو یقینی بات کی خوشخبری سنائی ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو آپ نا امید نہ ہوں۔ تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے، یعنی میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں۔ تو نا امیدی جو ہے وہ گمراہی کے باعث ہوتی ہے۔ مومن ہر حال میں چاہے حالات کیسی بھی ہوں مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اپنی ہوپ نہیں چھوڑتا۔ اور یہاں پر مایوسی کے لیے لفظ قنوط استعمال ہوئے، یقنطو، یأس یا مایوسی بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن قنوط جو ہے وہ اشد الیأس ہوتا ہے، یعنی مایوسی میں بھی بہت زیادہ مایوسی کا ہونا، انتہا درجے کی نا امیدی۔ اور انتہا درجے کی نا امیدی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور گمراہ لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان کے اندر کسی چیز کو پانے کی آرزو ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہتا، اس کے اندر کوئی آرزو باقی نہیں رہتی۔ حسن بصری کہتے ہیں قنوط یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرائض ادا کرنا چھوڑ دے۔ اسی طرح انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی خیر کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے اور اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، کفار کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ان تمام اسباب کو ترک کر دینا جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب لے جانے والے کاموں کو چھوڑ دینا۔ اور دوسرے، کفار کا نہیں بلکہ گناہگاروں کا اپنے گناہوں کی کثرت اور جرائم کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی جنم لیتی ہے۔ یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے امید کا نہ ہونا اور دل پہ وحشت طاری ہو جانا۔ اور الا الضالون، ضالون ضال کی جمع ہے، ولا الضالین بھی اسی سے ہے۔ تو جو شخص ہدایت مانگتا ہے اور ہدایت پر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور راہ پا لیتا ہے اور اس کو امید لگ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان ہے، سوء ظن ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا کہ وہ واقعی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی نا امید ہے، یعنی اس کی رحمت پر ایک طرح سے طعن ہے کہ وہ رحیم نہیں ہے، کیونکہ جو یہ جانتا ہے کہ اللہ مہربان ہے اور اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے، وہ پھر مایوس نہیں ہوتا۔ اچھا، مایوسی ہوتی کیا ہے؟ مایوسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے احسان اور اس کے انعامات، ان سے اپنے آپ کو محروم سمجھنا اور فرسٹریشن کا شکار ہونا۔ مثلا اگر ایک طالب علم جو ہے وہ امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ مایوس ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کمپٹیشن میں شریک ہو رہا ہے لیکن وہ اس میں ہار گیا تو کیا ہے؟ وہ جو اس کی کیفیت ہے وہ مایوسی کی کیفیت ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو عام طور پر معاشرے کے اندر
لوگوں میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ فائنینشیل سرکمسٹانسز ہوں ان کے ٹائٹ، یا صحت کے مسائل ہوں، یا اوور آل انسانوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ کے مسائل ہے، تو اس میں ایک عمومی فضا ہے. جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ ماضی سے متعلق جو چیز ہے اس میں ڈپریشن ہے، یعنی وہ کیفیت جو ہے، وہ مایوسی جو ہے وہ ڈپریشن کے قریب آ جاتی، اور پھر یا ڈپریشن مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے ایک. اور اگر اس وقت جو حالات ہیں ان پر اگر انسان پریشان ہے تو وہ ایک مستقل طور پر سٹریس لے رہا ہے اور آئندہ کے بارے میں سوچ سوچ کر اینکشس ہے، انزائٹی کا شکار ہے. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی تمام تر خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، دنیا اس کی مرضی کے مطابق ڈیزائن نہیں کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس میں پیش آنے والے واقعات اور حالات کو اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ایک خاص طریقے سے بنایا ہے. اس میں ہر چیز ہماری پسند کی نہیں ہو سکتی، اس میں ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے. مثلاً آپ اپنے گھر سے نکل کر سفر میں کسی ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، کسی کے گھر میں قیام کرتے ہیں، چاہے 5 کیا 7 اسٹار ہوٹل ہو، کیا ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ آپ اپنے گھر کو تو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس میں آلٹریشن کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں لا کے رکھ سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. اگرچہ وہ بھی 100% نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی ہے نا. لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں تو چاہے وہ آپ کو کتنی بھی عزت دے رہا ہے، آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کے آرام کا پورا خیال رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے. اسی طرح یہ دنیا، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، بلکہ اس کا مالک اللہ رب العزت ہے. یہاں ہمارا حکم نہیں چلے گا. ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا. یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی مدبر بھی ہے. اسی کی پلاننگ ہے، اسی کی تدبیر ہے. لہٰذا دنیا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. اس لیے جو لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے مطابق ہو جائے، وہ عموماً پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ چیز ان کو ڈسٹرب کرتی ہے. وہ دوسروں کو تو دکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت دکھی کرتے ہیں. عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں نا کہ کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہوتے ہیں. ہر اس چیز پہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں جو ان کی مرضی کے اپوزٹ ہو جاتی ہے. اگر کھانا مرضی کا نہیں پکا، کوئی ریسیپی مرضی کے مطابق کام نہیں کی، کوئی چیز خریدی اور وہ مرضی کے مطابق نہیں، آرڈر کیا آپ نے امیزون سے، اور وہ جب کھولی تو کچھ اور ہی نکلی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تصویروں میں کوئی چیز اتنی بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو وہ بالکل ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور جب وہ آتی ہیں تو وہ آپ کے سائز کے مطابق نہیں ہوتی. آپ سب نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا. یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہر لمحہ پیش آ رہی ہوتی. تو جو لوگ ان حالات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں، وہ مطمئن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا، کوئی چیز گری ٹوٹ گئی، اچھا پھر کیا ہوا، تو کوئی بات نہیں، تو کیا ہو گیا، سو واٹ. لیکن کچھ لوگ اس غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ میری میموری تھی، یہ میرے لیے بہت پریشیس تھی، اس کے ٹوٹنے سے میرا سیٹ خراب ہو گیا، اس کے گمنے سے یہ ہو گیا، اگر یہ چیز ایسے ہو گئی تو فلاں کیا کہے گا. یعنی اندیشوں اور خوف اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. اور جب یہ ایک خاص لیول سے بڑھ جاتی ہے تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بذات خود ایک بیماری ہے. تو مومن اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اگر حالات اس کے مرضی کے مطابق نہیں تو وہ سوچتا ہے کہ وقت ہر وقت تبدیل ہوتا ہے. یہ وقت کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر آن تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر اس وقت میرے اوپر ایسی کوئی کیفیت آئی ہے تو یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ تبدیل ہو جائے گا، وقت کے ساتھ تبدیلی آ جائے گی. اپنے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی، کسی اور ریلیشن شپ میں بھی، تو تھوڑا اس کو ٹائم دیتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پودے آپ لے کر آتے ہیں لیکن ان کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو آپ ایسا تو نہیں اٹھا کے فوراً پھینکتے ہیں، آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ ایک موسم اور گزر جائے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح بیماری، کیونکہ شفا کی دعا ہے نا، تو اس کانٹیکس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو بعض لوگ فوراً سوچ لیتے ہیں کہ اب یہ بیماری اس بڑی بیماری میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ فلاں کو بھی ایسے ہوا تھا اور اس کے بعد وہ مر گیا اور میں تو اس سے سروائیو نہیں کرنے والی۔ جیسے وہ ایک بوڑھے شخص کو آپ نے دیکھا نا، اسے بخار ہوا تو آپ نے جب اس کو نصیحت کی تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بخار تو اترنے والا نہیں، یہ تو اس بوڑھے کو قبر میں اتار کے ہی دم لے گا۔ تو آپ نے کہا چلے پھر ایسا تو ایسا ہی صحیح، اگر تم یہی سمجھتے ہو تو جیسا سوچو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو مایوسی کا تعلق یا تو انسان کی اپنی سوچ سے ہوتا ہے یا پھر بیرونی حالات سے بھی ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہماری خواہشات کی نوعیت ایسے ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ خواہشات شدید ہوتی، حد سے زیادہ ہوتی، بس کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو یہ مل ہی جائے، اگر نہیں ملے گی تو دنیا ہی باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر انسان جیسے سوچتا جاتا ہے ویسی ہی اس کی کیفیت بنتی جاتی۔ لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ فلیکسیبل سوچ کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ اس کا آلٹرنیٹ بھی سوچ لیتے ہیں، اچھا اگر یہ چیز اس طرح ورک نہیں کرے گی تو ایک اور راؤٹ بھی ہے، ادھر سے چلے جائیں گے، اگر یہ نہیں ورک کرے گا تو کچھ اور کر لیں گے، اگر یہاں نہیں رہ سکے تو وہاں رہ لیں گے، اگر یہ چیز نہیں ملی تو اس کے بدلے میں فلاں چیز لے لیں گے۔ یعنی وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ فکس ہوتے ہیں، نہیں لینا ہے تو یہی لینا ہے، اور اگر یہ نہیں تو بس دنیا ہی ختم۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنی سوچ کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور یہ صلاحیت اپنانی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں ان کی مایوسی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ان ریئلسٹک قسم کے کچھ گولز رکھ لیتے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی کوئی تیاری کرتے ہیں، یعنی وہ اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرتے کہ انہیں ایک خاص مقام تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ ایفرٹ ہے وہ بھی لگائیں۔ مثلاً آپ کوئی چیمپئن بننا چاہتے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، یا کوئی وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا، صرف سوچوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ تو وہ نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے، یا اس میں سستی اختیار کرتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور نتیجہ بالکل اس کے خلاف آتا ہے جو انہوں نے امیجن کیا ہوتا ہے، ان کے خیالوں کی دنیا بسی ہوتی ہے، تو پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک طالب علم ہے، وہ کوئی خاص سرٹن ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ریکوائرڈ محنت ہی نہیں کر رہا، تو رزلٹ میں کہاں کامیاب ہوگا، اور جب فیل ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا میری دنیا اندھیری ہو گئی، اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض اوقات بیرونی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ضروری کسی جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے، فلائٹ بک کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے راستے میں کہ کوئی صورت اس سے باہر نکلنے کی نہیں ہوتی اور آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے۔ اب یہ چیز آپ کے کنٹرول میں تو نہیں، اب ظاہر ہے لاس تو کوئی ہوگا، جس کام کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا، آپ کا ٹکٹ گیا، آپ کا ٹائم گیا، آپ کی بہت ساری چیزیں گئی، لیکن یہ چیزیں آپ کے بس میں نہیں تھی، لہٰذا پھر اگر اس کی مثبت سوچ ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہو۔ اگر یہ جملہ یاد رکھ لینا انسان، ہر موقع پر بول دے، کوئی چیز ملے یا کوئی چیز کھو جائے گا، اس میں بھی خیر ہو، کھو گئی ہے، چلی گئی ہے، میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اس میں بھی خیر ہوگی۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان دنیا کے حالات اور دنیا میں جو غربت، جہالت، بیماریاں اور دنیا میں ہونے والے ظلم و ستم، جنگیں، یہ ساری چیزیں بھی انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں، حالانکہ اس میں انسان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی زور بھی نہیں ہوتا، کوئی بس بھی نہیں ہوتا۔ اب ایسے میں اگر ہم مایوس بیٹھ جائیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں تو مسائل تو حل نہیں ہوں گے نا۔ اگر کہیں جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا جو ہم کیا کرتے تھے، اور صرف دن رات ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں اتنی مایوسی کہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوسی، اور یہ کہ اگر اللہ ہے تو پھر یہ ظلم بند کر دے، اور ایمان تک کھو دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں تو ہے ہی نہیں، ہماری تو کوئی ایکسس ہی نہیں کہ ہم جا کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تبدیلی کر سکیں دنیا کے حالات میں۔ کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں تباہیاں ہو گئی، ہم چلیں جو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے اور کچھ نہیں، دعا کر سکتے ہیں، باقی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں نا، اللہ نے ایسے ہی لکھا تو اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ پھر اسی طرح بعض بیماریاں طویل ہو جاتی ہیں، بعض دکھ لمبے ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی انسان کو پھر مایوسی ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسان جلد باز ہے،
انسان چاہتا ہے ہر چیز جلدی ہو جائے. 2 دن دوا کھائے گا تو اگر نہیں آرام آئے تو دوا کھانا چھوڑ دے گا، یہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، مایوس ہو جائے گا. اس سے ریکوائرڈ ایفرٹ نہیں کرے گا کہ آپ کو اینٹی بایوٹک 7 ڈیز تک کھانی ہے، 2 دن میں فرق نہیں پڑنے والا. تو ایسی تمام کیفیات جو ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا جو ہے اور مثبت سوچ رکھنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. یعنی مایوسی کے رستہ اختیار کرنا دراصل گمراہی کا رستہ ہے، کیونکہ جو مثبت سوچ والا ہوتا ہے، جو مایوس نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہ کوئی رستہ مل ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مایوسی کے اندھیروں کے باوجود بھی ایک یقین کا چراغ ہوتا ہے کہ نہیں حالات بدلیں گے، امید کا چراغ ہوتا ہے. اور انسان ان مشکل حالات کے بعد مزید طاقتور ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ وقت تبدیل ہو جائے گا. اور انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اپنی کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے. یعنی کامیابیاں انسان کو اتنا اوپر نہیں اٹھاتی جتنا ناکامیاں اٹھاتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور اگر اوپر کی طرف آپ کو جانا پڑا تو بعض اوقات گاڑی نہیں چڑھتی تو آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے پھر پش کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر آپ چڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال پریشانی آنے پہ خیالات کو مثبت رکھنا چاہیے. اور برے حالات میں، برے دنوں میں، حالانکہ کوئی دن حقیقت میں برا نہیں ہوتا، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی ہے، لیکن چلو اس کو اگر وقتی طور پہ کہہ لیں، برے دنوں میں اچھے دنوں کو یاد رکھیں. اگر کسی ریلیشن شپ میں کوئی تنگی تلخی آ گئی ہے تو سوچیں اس شخص کے ساتھ کبھی میرے ریلیشن اچھے بھی تو ہوتے تھے، اس نے میرے ساتھ کچھ احسان بھی تو کیے تھے. تو اپنی زندگی میں ہونے والے بہترین اوقات کو یاد رکھا جائے. زندگی کے طوفان جو ہیں یہ صرف تباہ کرنے نہیں آتے، رستے بھی صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، نئے رستے بنانے کے لیے آتے ہیں. اور انسان اپنے رب پر ہمیشہ یقین رکھے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. امید اور یقین انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور اگر انسان یہ یاد رکھے کہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے تو اسے گناہ سمجھ کر اس سے نکلنے کی کوشش کرے کہ میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں اور یہ گناہ میرے حق میں نقصان کا باعث ہوگا. اور کبائر میں سے ہے نا الشرک باللہ والیاس من روح اللہ، جسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا لا تیأسوا من روح اللہ، بچوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. جس کے اندر ایمان ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، اور نہ وہ خود مایوس ہوتا ہے نہ وہ لوگوں کو کرتا ہے. یہ مشکل یہ ہے کہ جو خود مایوس ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت مایوسی کی باتیں کر کر کے اپنے ماحول کو بھی پریشان رکھتے ہیں اور ان کو بھی مایوس کرتے، وہ باتیں بھی مایوسی کی کرتے ہیں. اب کچھ نہیں ہونا، اب یہ حالات اور ورسٹ ہوں گے، ابھی تو دیکھیں اور کیا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد ایک اور آسانی پیدا کر دیتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. آج صبح میں آیت پڑھ رہی تھی اپنے جو روز کے روٹین میں، تو اتنی سٹک کی مجھے کہ اتنے لشکر ہیں اللہ کے پاس. تو ہم کیوں نہیں دعا مانگتے کہ کسی بھی جگہ ہم سٹک ہو جائے، یا اللہ اپنے لشکر بھیج دے اور یہاں سے نکال لے ہمیں. تو انہیں تو صرف کن کہنا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لشکر ہے اس کے پاس. کن کہہ کے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ بھلا کیوں مایوس ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی مایوسی شخص ہے نا اور مایوسی کی باتیں کرتا ہے تو یہ کنٹیجیس ہوتی ہے یہ بیماری، وہ آپ کو بھی لگ جائے گی، لہٰذا آپ اس کو روکیں. نہیں انل منکر تو ویسے بھی ہے نا ہمارے دین میں، اس کے الٹ بات کریں تاکہ اس کو جرأت نہ ہو یا یہ کہ وہ آگے نہ بڑھے. مایوسی کی بات کرے نا تو اسے کاؤنٹر کرے اور کوئی اچھی پازیٹیو بات اس کو سنائے. اوکے یہ ہو نہیں سکتا نہیں کہ وہ فلاں وقت ہو گیا تھا نا، اب بھی ہو جائے گا. تو پریشانی کے وقت خود بھی مطمئن رہنا، کام رہنا اور دوسروں کو بھی مطمئن کرنا ایک پیغمبرانہ شیوا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی تو اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو آگے کیا تھا؟ سمندر تھا، اور پیچھے کیا تھا؟ فرعون لشکروں سمیت سب کو نکال کے، پوری قوم کو نکال کے لے آیا تھا. تو اس وقت ان کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں.
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، مجھے ہدایت دے گا۔ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جا رہے تھے تو پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تم جاؤ۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے بچے کو آپ کوئی چیز کہتے ہیں نا، اچھا جاؤ کرو کرو، میں دیکھ رہی ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوتا، تو جو مائیں کہتی نہیں مت جاؤ کچھ ہو جائے گا۔ یہ دو طرز عمل ہے نا، ایک ماں ہوتی ہے جو بچے کو بہادر بناتی ہے، جاؤ کرو، کچھ ہوا تو میں ادھر ہوں، میں ہیلپ کروں گی، اور دوسری کہ نہ ہاتھ نہیں لگانا، ادھر ٹچ بھی نہیں کرنا، ادھر مت جانا، کوئی ایکسپیرینس نہیں کرنے دیتے بچوں کو، اور بزدل بچے پیدا کرتی۔ یوسف علیہ السلام کیسے کیسے حالات سے گزرے، اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ انی انا اخوک فلا تبتئس، میں تمہارا بھائی ہوں، تم غم نہ کرو، رنج نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ وہ بھائیوں کے رویے پہ پریشان تھے نا، جو ان کے ساتھ ہوتا رہا اور پھر جو انہوں نے اس موقع پر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو مدین میں انہوں نے، شعیب علیہ السلام تھے جو بھی بزرگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، مت ڈرو، ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو۔ حضرت ابوبکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یقینی طور پر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ امید دلاتی ہیں۔ خندق کھودے جا رہی تھی، غزوہ خندق کے موقع پتھر آ گئے، مشکل وقت آ گیا، صحابہ سے توڑی نہیں جا رہی، آپ نے اس کو توڑا اور ساتھ ہی خوشخبری دی صحابہ کو کہ تم لوگ روم، فارس، یمن کے خزانے پتہ کرو گے۔ اتنے مشکل وقت میں اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، کیونکہ تکلیف کے وقت میں اگر کوئی اچھی بات کر دے نا تو انسان کو تکلیف بھول جاتی، تو خود بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی ہونے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور مومن کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اگرچہ شیطان انسان کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتا ہی رہتا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے وسوسوں کا باب پڑ چکے ہیں۔ مایوسی میں ہلاکت ہے انسان کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے، مایوسی اور خود پسندی میں، اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے، نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے، ان میں سستی اور کمزوری آ جاتی ہے۔ یعنی جو ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے نا انسان کو، تو اس میں پھر کچھ کر نہیں سکتا، کرنے کے بے شمار مواقع سامنے ہوتے ہیں لیکن وہ کرتا ہی نہیں۔ تکلیف آئی ہو اذا مسہ الشر کان یئوسا، تکلیف آئی اور کوئی بیماری آئی تو بس اللہ کی رحمت سے شدید مایوس ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے یائس اور ایک ہوتا ہے یئوس، فعول کے وزن پر، شدید مایوس۔ اور جتنی زیادہ دنیا کی محبت ہوتی ہے نا انسان کو، اتنا ہی زیادہ دنیا کے نقصان پر وہ پریشان ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو اس کی زندگی میں ہوتا نہیں، دعا تو وہ کرتا نہیں، بھروسہ تو ہے نہیں اس کا، توکل تو ہے نہیں، تقویٰ تو ہے نہیں، دعا تو کرنی آتی نہیں، لہٰذا پھر انسان اس مایوسی میں مزید گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، نافرمانیوں کا۔ عموماً لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ مشکل سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا بلکہ بڑی مشکل میں پڑنے کا، یا ایسی دوائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ جن سے نکلنا ہی مشکل، ان کو بڑھانا ہی پڑتا ہے، دل سے سکینت ختم ہو جاتی ہے، محرومی، غم، پریشانی انسان پہ چھا جاتا ہے، اور یہ چیز دل کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، اور دل کا بگاڑ جب ہو جاتا ہے تو پورا جسم بھی بگڑ جاتا ہے، اور پھر اس طرح نہ صرف یہ کہ انسان دنیا کا نقصان اٹھاتا ہے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے اگر کوئی مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور مایوسی کی حد تک پریشانی، تو پھر ایسی صورت میں انسان واقعی محرومی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، کہ مطلب یہ کہ انہیں کتنا عذاب ہوگا۔ ایک تو وہ آدمی جو اللہ عز و جل سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے، یعنی تکبر کرے، کہ اللہ کی اوپر کی چادر کبریائی اور نیچے کی چادر عزت ہے، یعنی بڑا بننا چاہے اور کہے کہ بس سب میری عزت کریں۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے، اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یعنی تکبر، شک اور مایوسی، یہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مایوسی کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے میرے اوپر یہ کیفیت آئی ہے، میری سوچیں ہیں کیا، اور پھر ان کا اپوزٹ کرنا چاہیے، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ مثلا اگر مایوسی کا سبب جہالت ہے
تو علم حاصل کرے، معلوم کرے کہ یہ جو میری موجودہ کیفیت ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. اور اب تو علم کی کوئی انتہائی نہیں. 95 سے ہر سال جو ڈیٹا موجود ہوتا ہے نا گوگل پر، وہ ڈبل ہو جاتا ہے ہر سال، اور پھر اگلے سال اس سے ڈبل ہو جاتا ہے، اور اگلے سال اس سے، اگلے سال اس سے. تو آپ خود سوچیں کہ علم کتنا موجود ہے. لیکن مایوس لوگ کیا کرتے ہیں، نہ پھر پڑھتے ہیں نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور دین تو بہت دور کی بات ہے. قرآن پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے ان کو کہیں تو بالکل نہیں مانتے، تو پھر علاج تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی جہالت کا علاج کرے. پھر اسی طرح بعض اوقات بے صبر پن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان صبر کی عادت ڈالے، اور صبر کے لیے انسان کو صبر کرنے کے بارے میں بھی سیکھنا اور سوچنا پڑتا ہے کہ صبر کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنا ہے. میں نے صبر، حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے. ہم کیا کہتے، ہم سے صبر نہیں ہوتا، اب تو صبر نہیں ہوتا. کب تک صبر کریں؟ وہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ بے صبر پن سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتے. یعنی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بے صبر پن کام نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے محرومی کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہونے لگتی، میرے حالات تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس میں انسان خود کو ملنے والی نعمتوں پر نظر رکھے، نہ کہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہو کر جو دوسروں کو ملا ہے اس پر ہی صرف پریشان ہوتا رہے. پھر ایک اور بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے کمپینین کون ہیں، آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہے، زیادہ وقت آپ کا کن کے ساتھ گزرتا ہے، زیادہ تر آپ کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، زیادہ تر آپ کی باتیں کیا ہوتی ہیں. سیلف ٹاک بھی ہوتی ہے لیکن وہ کم ہوتی ہے، زیادہ تر تو ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں جو مایوسی کی باتیں کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہوں کہ جب بات کریں گے منفی بات، جب بات کریں گے مایوسی کی بات، جب بات کریں گے پریشانی کی بات. تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کی تو سوچ ہی یہی ہے، تو پھر تھوڑا سا ڈسٹرس کریں، یا ان کو مشغول کریں، یا ان کو ہوپ دلائیں، یا ان کی سوچ کو پازیٹیو کریں، یا ان کی سوچ کو کٹ کریں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور دلیل سے کریں. نہ کہ پیسو لسنر بن کے ہر چیز اپنے اندر انڈیلتے جائیں اور اٹھتے ہی مایوسی کی باتیں سننا شروع کر دیں اور سارا دن پریشان رہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان اپنی صحبت تبدیل کرے، اور یہ دعا بہت فائدے کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ مجھے صالح دوست، صالح جلیس ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والا، یعنی مجھے اللہ ایسی کمپنی دے کہ جو نیک لوگوں کی ہو، جو اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں، نہ خود پریشان رہے اور نہ دوسروں کو کریں. بعض اوقات آپ ایک اچھا خاصا دل لیے ہوتے ہیں، اچھے انرجی میں ہوتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، ایک بات دوسرے کی سن کے آپ ایسے تڑپتے ہیں کہ سارا آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، سارا دن ضائع ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہو جاتا ہے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں. تو جب آپ کو پتا ہونا کہ اس شخص سے میں ملوں گی اور اس نے ایسی بات کرنی، پہلے سے ہی اپنی پروٹیکشن لیئر لے لیں کہ اب میں نے اس کی بات کو بالکل نہ قبول کرنا ہے، نہ سننا ہے، نہ اس پہ یقین کرنا ہے. یہ ایسا ہی ہے، یہ رہے ایسا، میں اس کو بلیو نہیں کرتی، جو یہ کہتا ہے یہ بالکل غلط کہتا ہے. اپنے آپ کو ٹرین کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسرے کی ہر سچی جھوٹی بات، اچھی بری بات سب لیے جاتے. پیسو اسموکر مت بنے، اٹھ جائیں وہاں سے، اسموک کے ایریے سے باہر چلے جائیں، ورنہ وہ آپ پہ اثر کرے گا. تو بہرحال وجوہات جانیں، ناممکن خواہشات کو ختم کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، دوسروں سے زیادہ توقعات نہ رکھیں، مزاح کی عادت ڈالیں، خوش رہنا سیکھیں، اپنے ڈوپامین میں اضافہ کریں. اپنا جائزہ لینا، میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں، کس کی کمپنی میں خوش ہوتا ہوں، کیا کام کر کے خوش ہوتا ہوں. تو وہ اپنے ٹریگرز بھی پہچانے. ٹریگرز کیا ہیں کہ کہاں بیٹھ کے مایوس ہوتا ہوں تو اس کو اوائڈ کرنا، اور کہاں بیٹھ کر میں انرجیٹک ہو جاتا ہوں، اور اس چیز کو چھوڑیں مت. یہ اپنے آپ پر رحم ہوگا آپ کا.